ایک جنگل میں ایک کوا رہتا تھا جو اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا تھا اور اپنے آپ کو جنگل کا راجا تصور کرتا تھا۔ ایک دن اس کی نظر ایک ہنس پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ ہنس بہت خوبصورت ہے، سفید رنگ کا ہے، تو وہ ہنس کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ اے ہنس، تو دنیا کا خوش قسمت پرندہ ہے۔ ہنس نے کہا پہلے تو میں بھی یہی سمجھتا تھا جب تک میں نے طوطا نہیں دیکھا تھا۔ جب میں نے طوطے کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ طوطے کے پاس 2 رنگ ہیں، تو میں نے یہ خیال کیا کہ طوطا جو ہے وہی خوش قسمت پرندہ ہے۔ کوا طوطے کے پاس گیا اور طوطے کو کہنے لگا کہ اے طوطے، تیرے پاس 2 رنگ ہیں، تو خوش قسمت ہے۔ طوطے نے کہا پہلے تو میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ میں خوش قسمت ہوں جب تک میں نے مور کو نہیں دیکھا تھا۔ جب میں نے مور کو دیکھا، میں نے دیکھا کہ اس کے پاس بہت سارے خوبصورت رنگ ہیں، تو میں نے یہ خیال کیا کہ مور ہی دنیا کا خوش قسمت پرندہ ہے۔ کوا مور کے پاس پہنچ گیا، دیکھا کہ مور کو دیکھنے کے لیے لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، تو کوے کو مور کی زندگی پر مزید رشک آنے لگا۔ جب لوگ وہاں سے جا چکے تو کوا مور کے پاس گیا اور مور سے کہنے لگا کہ اے مور، تو خوش قسمت پرندہ ہے، تیرے پاس اتنے خوبصورت رنگ ہیں۔ مور نے کہا کہ میں نے چڑیا گھر کو دیکھا ہے، یہاں میں نے سارے جو پرندے دیکھے ہیں، یہاں سارے پرندے وہ پنجروں میں بند ہیں سوائے کوے کے۔ ایک کوا ہی ایسا پرندہ ہے جو یہاں پہ قید نہیں ہے، وہ اپنی آزادانہ زندگی گزار رہا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوا ہی خوش قسمت ہے۔ تو ناظرین، اسی طرح ہم انسان بھی اپنے جو ہمارے پاس جو موجود وسائل ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو نعمتیں عطا کی ہوتی ہیں، ہم ان کا شکر ادا کرنے کے بجائے، ان پہ راضی رہنے کے بجائے، ان پہ خوش ہونے کے بجائے، ہم اپنے آپ کا دوسرے لوگوں کے ساتھ موازنہ کرتے رہتے ہیں اور اپنی جو حقیقی خوشی ہے اس سے دور ہو کر خود کو غموں میں مبتلا کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں، جو چیزیں ہمیں عطا کی ہوئی ہیں، ہمارے پاس جو وسائل ہیں، ہمیں ان پر خوش ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ان پر راضی ہونا چاہیے، تاکہ ہماری زندگی پرسکون ہو سکے۔